اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے حروف قلقلہ۔ تو حروف قلقلہ کی تعداد 5 ہے۔ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے اور ان سے پہلا حرف متحرک ہو تو ان کو ادا کرتے ہوئے آواز ٹکرا کر واپس آئے گی۔ جب یہ حروف ساکن ہوں اور ان سے پہلا حرف متحرک ہو تو ان کو ادا کرتے ہوئے آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، یعنی آواز رکتی نہیں ہے بلکہ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے۔ چند ایک مثالیں ہم حروف قلقلہ کی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک آسان سا طریقہ کار ہے کہ ان حروف کو ساکن کریں اور ان سے پہلے حمزہ متحرکہ لگا دیں اور پھر ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے حروف قلقلہ میں سے قاف کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آق۔ اب چونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم نے کہا ہے کہ آواز ٹکرا کر واپس آئے، رکے نہیں۔ آق، میرے ساتھ دہرائیں، آق۔ اسی طرح طا کی مثال آق، آق۔ با کو کیسے پڑھیں گے؟ اب، اب۔ آگے جیم کی مثال اج، اج۔ پھر دال کی مشق کر لیں، اد، اد۔ نیچے ہمارے پاس مثالیں ہیں جو ملتے جلتے حروف ہیں، ان میں اور حروف قلقلہ میں فرق کر کے پڑھنا ہے ہم نے۔ جی، سب سے پہلے ہے آق۔ پڑھیے، آق۔ اب یہ کاف باریک ہے، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہونا بلکہ آواز رک جائے، اک۔ اسی طرح آگے آق، ات۔ تا پہ آواز رک جائے گی، ات۔ اسی طرح اب، چونکہ با حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا، آواز ٹکرا کے واپس آئے گی، اب۔ اور میم میں آواز رک جائے گی، ام۔ آگے جیم کی مثال اج، اش۔ نیچے چند ایک مثالیں ہیں، الحمد، الحمد۔ چونکہ اس پورے لفظ میں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف بھی نہیں آیا تو اس کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ الحمد نہیں پڑھنا بلکہ یہاں پہ آواز چونکہ لام پہ رک جاتی ہے، میم پہ رک جاتی ہے تو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الحمد، انعمت، ارسل، ارسل، اعلم، اعلم۔ اب صوتی طریقہ تدریس سے ہم اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے حروف قلقلہ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ مثالیں قرآن مجید سے ہی دی گئی ہیں، کوشش کیجئے میرے ساتھ دہراتے جائیے۔
خلقت نبغي فقد لقد عبد قبلی عدنی عدل بطش یدعو تدعو ابن اطہر اقرب اقسم یطعم۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس سبق کی مشق کیجیے، بار بار اس کو دہرائیے اور ان تمام قوانین کو قرآن مجید پہ لاگو کیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔